پھر غزوہ تبوک کو اٹھاؤ اور اس کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ اور سورہ توبہ کی آیت 121 کھول دو، پڑھتے جاؤ ذرا۔ شدید سخت غزوہ، مدینہ منورہ میں کھجور پک رہی ہے اور اوپر سے جہاد کا حکم آ چکا ہے۔ اگر جہاد کے سفر میں تاخیر کرتے ہیں، شریعت کا حکم پورا ہونے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا حکم مؤخر ہوتا ہے، اور اگر کھجوریں چھوڑتے ہیں کھجوریں ضائع ہو جائیں گی، سال بھر کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ تاجروں سے پوچھو، رمضان المبارک ہے، یعنی جی سیزن کا مہینہ ہے، نمازیں بھی جا رہی ہیں، تراویح بھی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سیزن ہے، لوگ آ رہے ہیں، بازار جگمگائے ہوئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کمائی کا وقت ہے۔ اس کمائی نے اتنا مصروف کر دیا کہ جنازے بھی رہے، تیمارداریاں بھی رہی، لوگ مرتے رہے، فکر نہیں۔ ہماری سیزن کا موقع ہے، آج نیکیوں کا سیزن ہے، کل جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے وہ منظر پیش کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، صحابہ کرام کے لیے، اہل مدینہ کے لیے کھجور کا سیزن تھا، اسے چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے اپنی معیشت کو تباہ کرنا۔ لیکن مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی نگاہ معیشت پہ نہیں ہوتی، معیشت کو درست کرنے والے رب پہ ہوتی ہے، جو کاروباروں کو اور تجارتوں کو اور کھیتی کو اور باغوں کو اور اموال کو اور سونے اور چاندی کو رزاق نہیں سمجھتا، ان کے دینے والے اور بنانے والے کو رزاق سمجھتا ہے۔ ایک صحابی بھی بتاؤ ذرا تو اس وجہ سے رہا ہو کہ جی میں اپنی فصلیں سنبھال کے جاؤں گا، ایک ہم منافق تھے جو رہ گئے بہانے تراشے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں اور ابھی ہماری فصلیں تیار ہیں، اس موقع پہ نہیں جا سکتے، کوئی اور موقع ہوتا تو ہم ضرور ساتھ جاتے۔ امتحان لیا، باضابطہ فوج کا سامنا ہے، اس سے پہلے کی جنگیں آپس کے اندر ہوتی تھیں، عربوں کی عربوں کے ساتھ، یہ رومیوں کے ساتھ ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ۔ او میرے صحابہ اور میرے پیغمبر کے عظیم دوستو، تم نے اگر قربانیاں دی تو میں رب نے تمہارے ایک ایک عمل کو ضائع نہیں کیا، اسے تمہارے میزان عمل میں نوٹ کر دیا۔ تم نے ایک ایک قدم اٹھایا، اس غزوے میں تم نے جو کچھ خرچ کیا، نفقتاً صغیرہ تھوڑا ہے، ولا کبیرہ بہت زیادہ ہے، 900 اونٹ دیے، 1000 اونٹ دیے، کسی نے ایک مٹھی بھر کھجور اٹھا کے اس ڈھیر میں ڈال دی۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس اللہ نے اس نفقہ صغیرہ کو بھی، اس نفقہ کبیرہ کو بھی، ولا یقطعون وادیا، اور جس جس وادی سے تم گزر کے گئے ہو، جس جس وادی کو تم نے طے کیا ہے، ایک ایک قدم کو میں نے الا کتب لہم لکھ دیا ہے، وہ لکھا ہوا کل تمہارے سامنے آئے گا، پڑھ لینا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بھول گئے اس دن کو جس دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، اس نے نیکی کی ہو اور اس کی نیکی درج نہ کی گئی ہو، اس نے گناہ کیا ہو اور وہ اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ گیا ہو، نہیں۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتینا بها، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی تھی ہم اسے لے کر آئیں گے، برائی کی تھی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ زلزال پڑھو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کیا، شر کیا، اسے بھی پائے گا۔